السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 2 پیش خدمت ہے۔ پاویل نے سوچا، دوسرے لوگ بھی شراب پیتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کہیں بہت دور سے اس کی ماں کی نرم آواز آئی، اگر تم نے پینا شروع کر دیا تو میرا خرچ کیسے برداشت کرو گے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، ہر شخص پیتا ہے۔ اس کی ماں نے ٹھنڈا سانس بھر کے سوچا، شراب خانہ وہ واحد جگہ ہے جہاں لوگ بامشکل خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر اس نے کہا، تم شراب مت شروع کرو، تمہارے باپ نے اپنے اور تمہارے دونوں کے حصے سے زیادہ پی لی، اس کے ہاتھوں مجھے کچھ کم تکلیف نہیں پہنچی، کیا تمہیں اپنی ماں پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ ان درد بھرے الفاظ کو سنتے سنتے پاویل کو خیال آیا کہ اپنے باپ کی زندگی میں اسے ماں کے وجود کا احساس نہیں تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ مار پیٹ کے خوف میں زندگی گزاری تھی، اور خود پاویل جہاں تک ممکن ہوتا گھر سے باہر رہتا تھا تاکہ باپ سے سامنا نہ ہو، اسی لیے وہ ماں سے بھی دور ہو گیا تھا۔ جب اس کا نشہ کم ہوا تو اس نے ماں کو غور سے دیکھا۔ وہ لمبی تھی، کسی حد تک جھکی ہوئی، اس کے جسم پر سخت محنت اور شوہر کی مار پیٹ کے نشان تھے۔ وہ دبے پاؤں اور کچھ آڑا ہو کر چلتی، جیسے اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہو کہ کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا، آنکھیں سیاہ تھیں جن میں خوف اور غم تھا، جیسا کہ بستی کی زیادہ تر عورتوں کی آنکھوں میں تھا۔ اس کی سیدھی بھوں کے اوپر ایک گہرے زخم کا نشان تھا، جس کی وجہ سے بھوں ذرا اوپر چڑھ گئی تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر ایک ایسے آدمی کسی کیفیت طاری رہتی جو فکر مندی کے ساتھ چوکس رہتا ہو۔ اس کے گھنے بالوں میں کہیں کہیں سفید لکیریں چمکنے لگی تھیں۔ وہ سر تپا، نرم دلی، حزن و ملال اور تسلیم و رضا کا مجسمہ تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے ہو کر نیچے ٹپک رہے تھے۔ اس کے بیٹے نے آہستہ سے کہا، رو مت، مجھے تھوڑا سا پانی لا دو، میں تمہارے لیے برف کا پانی لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو وہ سو چکا تھا۔ ایک لمحے تک وہ اسے دیکھتی رہی، ڈونگا اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے ڈونگے کو میز پر رکھ دیا اور مقدس تصویروں کے سامنے خاموشی سے گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ اس چھوٹے سے گھر میں زندگی پہلے سے زیادہ سکون اور خاموشی کے ساتھ اور دوسرے گھروں سے ذرا مختلف انداز میں گزرنے لگی۔ ان کا گھر بستی کے کنارے دلدل کے قریب تھا۔ گھر کا 1/3 حصہ باورچی خانے اور ایک چھوٹے سے کمرے نے گھیر رکھا تھا۔ ماں وہیں سوتی تھی۔ باقی 2/3 حصے میں ایک چوکور کمرہ تھا، جس میں 2 کھڑکیاں تھیں۔ ایک کونے میں پاویل کا بستر تھا، دوسرے کونے میں ایک میز اور 2 بینچ تھے۔ کمرے میں چند کرسیاں، ایک چھوٹے سے آئینے والی سنگار میز، کپڑوں کا صندوق، دیوار پر لگی ہوئی گھڑی اور کونے میں رکھی ہوئی 2 مقدس تصویروں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پاویل نے وہ سب کچھ کیا جس کی ایک نوجوان سے توقع کی جاتی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک اکارڈین خریدا، کلف لگی قمیص خریدی، ایک بھڑکیلی ٹائی، ربڑ کے جوتے، ایک چھڑی خریدی اور ہمجولیوں میں شامل ہو گیا۔ شام کو وہ دعوتوں میں جاتا، ناچ سیکھتا، اتوار کو خوب پی پلا کر گھر پہنچتا۔ واٹکا کی وجہ سے اس کی طبیعت ہمیشہ خراب ہو جاتی۔ پیر کی صبح کو جاگتا تو اس کے سر میں درد ہوتا، سینے میں سوزش اور چہرے پر زردی اور تکلیف کے آثار۔ ایک مرتبہ ماں نے پوچھا، کل رات بہت اچھا وقت کٹا کیا؟ اس نے بیزار ہو کر کہا، واہیات، اس سے اچھا تو مچھلی کا شکار ہے، یا پھر میں بندوق خریدوں گا اور شکار کو جاؤں گا۔ وہ مستعدی سے کام کرتا، کبھی ناغہ نہ کرتا، کبھی سستی کی وجہ سے اس پر جرمانہ نہ ہوا۔ وہ خاموش کم سخن لڑکا تھا۔ اس کی نیلگوں آنکھیں جو ماں کی طرح بڑی بڑی تھیں، ان میں بے اطمینانی اور بے چینی تھی۔ اس نے اپنے لیے نہ تو بندوق خریدی، نہ مچھلی کے شکار پر گیا، لیکن بہت جلد یہ بات نمایاں ہو گئی کہ وہ اس راستے سے ہٹ رہا ہے جس پر بستی کا ہر شخص چلتا ہے۔ اب وہ دعوتوں میں بہت کم جاتا۔ اس کے دوست ملنے آتے، لیکن اکثر اسے گھر پر نہ پا کر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ ہر اتوار کو وہ غائب ہو جاتا، لیکن گھر واپس آتا تو بغیر پیے پلائے۔
ماں کی تیز نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بیٹے کا بھورا چہرہ دبلا ہوتا جا رہا ہے، آنکھیں پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہیں، ہونٹ مضبوطی سے بھج کر سفید لکیر بن گئے ہیں۔ یقیناً وہ دل میں کوئی شکایت دبائے پھر رہا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے گھل رہا ہے۔ اس کی ماں خوش تھی کہ اس کا بیٹا کارخانے کے دوسرے نوجوانوں سے مختلف تھا، لیکن وہ ایک مبہم سا خوف محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کبھی کبھی وہ اس سے پوچھتی، پاشا تم بالکل اچھے ہو نا؟ وہ جواب دیتا، میں بالکل اچھا ہوں۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کے کہتی، تم اتنے دبلے ہو رہے ہو۔ پھر اس نے گھر میں کتابیں لانا شروع کر دیں۔ وہ انہیں چوری چھپے پڑھتا اور ختم کرنے کے بعد چھپا دیتا۔ کبھی کبھی وہ کسی کتاب میں سے کچھ لکھ لیتا اور کاغذ کو چھپا دیتا۔ ماں بیٹا دونوں بہت کم باتیں کرتے اور بہت تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ صبح وہ خاموشی سے چائے پیتا اور کام پر چلا جاتا، دوپہر کو کھانے کے لیے آتا، اس دوران ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے، اس کے بعد وہ شام تک کے لیے پھر غائب ہو جاتا۔ شام کو نہاتا، کھانا کھاتا اور دیر تک پڑھتا رہتا۔ اتوار کو صبح ہی گھر سے نکل جاتا۔ ماں کو معلوم تھا کہ شہر جاتا ہے، کبھی کبھی تھیٹر دیکھنے، لیکن شہر سے اس کو ملنے کبھی کوئی نہ آتا۔ وہ دن بدن کم گو ہوتا گیا، لیکن نئے الفاظ استعمال کرنے لگا۔ پہلے وہ بھونڈے بھدے جملے بولتا تھا، اب اس کی بول چال اور رکھ رکھاؤ نے ماں کو متوجہ کیا۔ اس نے بھڑکدار کپڑے پہننے چھوڑ دیے، اپنے جسم اور کپڑوں کی صفائی پر زیادہ دھیان دینے لگا۔ اس کی حرکات و سکنات میں چستی پیدا ہو گئی، طور طریقوں میں سادگی آ گئی، اس کا روکھا پن کم ہو گیا۔ ماں ان ناقابل تشریح تبدیلیوں کی وجہ سے متفکر اور پریشان تھی۔ پاویل اب ماں کے ساتھ بھی مختلف طریقوں سے برتاؤ کرنے لگا۔ کبھی گھر میں جھاڑو دیتا، کبھی اپنا بستر خود ٹھیک کرتا، گھر کے کاموں میں ماں کی مدد کرتا، جو کہ بستی کے کسی مرد نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ ایک تصویر لایا، اسے دیوار پر لٹکا دیا۔ اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ 3 آدمی سڑک پر جاتے ہوئے آپس میں مصروف گفتگو ہیں۔ پاویل نے ماں کو سمجھایا، ازسر نو زندہ ہونے کے بعد عیسیٰ مسیح اماوس کی طرف جا رہے ہیں۔ تصویر دیکھ کر ماں بہت خوش ہوئی، لیکن دل میں سوچا، اگر یسوع مسیح اسے اتنے ہی عزیز ہیں تو یہ گرجا کیوں نہیں جاتا؟ پاویل کے ایک بڑے ہی دوست نے اسے جو شیلف بنا کر دی تھی، اس پر کتابوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وہ ماں کو آپ کہہ کر پکارنے لگا۔ کبھی کبھی کہتا، اماں جی میرے لیے پریشان نہ ہونا، آج میں رات کو دیر سے آؤں گا۔ اسے پاویل کے الفاظ میں مضبوطی اور سنجیدگی محسوس ہوتی، پھر بھی اس کی تشویش اور پریشانی بڑھ رہی تھی، جس کی وجہ اسے سمجھ نہ آتی۔ وہ سوچتی، آخر یہ دوسرے لوگوں کی طرح، عام آدمیوں کی طرح کیوں نہیں رہتا؟ بالکل راہب لگتا ہے، اس عمر میں اتنا سنجیدہ۔ پھر سوچتی، ممکن ہے کوئی لڑکی اس کی دوست ہو، لیکن لڑکیوں سے دوستی کے لیے روپیہ چاہیے، اور وہ تو اپنی تمام تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا۔ اسی طرح ہفتے اور مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ 2 سال بیت گئے۔ ایک شام کھانا کھانے کے بعد پاویل نے کھڑکی پر پردہ کھینچا اور ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ برتن دھونے کے بعد ماں باورچی خانے سے آئی، آہستہ سے اس کے پاس گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ ماں نے زیر لب کہا، کچھ نہیں پاشا۔ اس کے ابرو مضطرب انداز میں پھڑک رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، تم ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہو؟ اس نے کتاب بند کر دی۔ بیٹھ جاؤ اماں جی۔ ماں اپنے بیٹے کے برابر تھکی ہوئی انداز میں بیٹھ گئی، اپنی کمر سیدھی کی اور کوئی بہت اہم بات سننے کے لیے تیار ہو گئی۔ پاویل اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ اس کی آواز نیچی لیکن سخت اور ترش تھی۔ میں وہ کتابیں پڑھ رہا ہوں جو ممنوع ہیں۔ ان کے پڑھنے کی پابندی اس لیے ہے کہ وہ ہماری مزدوروں کی زندگی کے متعلق سچ بتاتی ہیں۔ ان کتابوں کو چھپ کر خفیہ طریقے سے چھاپا جاتا ہے۔ اگر مجھے یہ کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ سن کر ماں کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی۔ اس نے بیٹے کو دیکھا تو لگا گویا وہ کوئی اجنبی تھا۔
وہ اپنے بیٹے کے لیے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے پوچھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو پاشا؟ پاویل نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر متانت سے جواب دیا، اس لیے کہ میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی اور پختگی تھی۔ ماں نے سمجھ لیا کہ اس کے بیٹے نے کسی خفیہ اور خوفناک چیز کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ وہ زندگی میں ہر چیز کو ناگزیر سمجھ کر بے چوں چراں تسلیم اور قبول کر لیتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے روتی رہی۔ وہ صدمے سے اتنی مغلوب ہو گئی کہ بات کرنے کو الفاظ نہیں تھے۔ پاویل نے نرمی سے کہا، رو مت ماں، ذرا سوچو ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تم ہو، 40 برس کی عمر میں اب تک تم نے کیا پایا؟ باپ نے ہمیشہ تمہیں مارا۔ اب میں سمجھتا ہوں وہ اپنی پریشانیوں کا، اپنی زندگی کی تلخیوں کا غصہ تم پر اتارتے تھے۔ انہوں نے 30 برس مزدوری کی، اس وقت کام شروع کیا جب سارے کارخانے میں صرف 2 کھاتے اکاؤنٹ تھے، اب 7 ہیں۔ وہ اس کی باتیں بڑے ذوق و شوق سے مگر خوف کے ساتھ سنتی رہی۔ بیٹے کی آنکھوں میں دلکش چمک تھی۔ میز پر آگے کی طرف جھک کر وہ ماں کے بھیگے ہوئے چہرے کے قریب ہوا۔ آج اس صداقت کے متعلق اس نے پہلی تقریر کی تھی جسے اس نے سمجھ لیا تھا۔ اس نے ان چیزوں کے متعلق باتیں کیں جو اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ اس کا مقصد اپنی ماں کو یقین دلانا نہیں بلکہ خود اپنا امتحان لینا تھا۔ کبھی وہ الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے رک جاتا، پھر اسے احساس ہوتا کہ اس کے سامنے وہ چہرہ ہے جس میں دکھ درد ہے، جس کی پیار بھری آنکھیں آنسوؤں کے پیچھے چمک رہی ہیں۔ وہ آنکھیں مروب ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اپنی ماں کے لیے اس کا دل رنج اور افسوس سے بھر گیا۔ اس نے پھر باتیں شروع کیں تو خود ماں کے متعلق کیں، اس کی زندگی کے متعلق۔ کہنے لگا، تمہیں کبھی کوئی مسرت حاصل نہیں ہوئی۔ ماضی نے تمہیں کیا دیا جسے تم یاد کر سکو؟ وہ سن رہی تھی، غمناک انداز میں اپنا سر ہلا رہی تھی۔ اسے کسی نئی نامعلوم چیز، کسی مسرت آمیز اور دردناک چیز کا احساس ہو رہا تھا جو اس کے دکھے ہوئے دل کے لیے مرہم تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اپنے اور اپنی زندگی کے متعلق کسی شخص کی زبان سے کچھ سنا تھا۔ ان الفاظ نے اس کے ان خیالات کو بیدار کیا جو عرصہ پہلے سو چکے تھے۔ جوانی میں اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ زندگی کے بارے میں باتیں کی تھیں، ہر چیز کے بارے میں۔ اس کی سہیلیوں نے اور خود اس نے ہمیشہ شکایت ہی کی، اپنی زندگی کے کٹھن ہونے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس وقت اس کا بیٹا سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں، اس کے چہرے اور الفاظ کے تاثر سے وہ دل کی گہرائیوں تک متاثر ہو رہی تھی۔ اس کا دل اپنے بیٹے پر فخر کر رہا تھا جو اپنی ماں کی زندگی کو اتنی اچھی طرح سمجھتا تھا، جو اس کی مصیبتوں کی باتیں کر رہا تھا، جو اس کے لیے اپنا دل دکھا رہا تھا، ورنہ ماؤں پر کبھی رحم نہیں کیا جاتا۔ پاویل نے عورتوں کی زندگی کے متعلق جو کچھ کہا وہ ایک جانی پہچانی تلخ حقیقت تھی۔ ماں کے سینے میں طرح طرح کے ملے جلے جذبات موجیں مارنے لگے۔ اس نے پاویل سے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، پہلے پڑھنا، پھر دوسروں کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم مزدوروں کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اتنی کٹھن کیوں ہے۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے بیٹے کی گہری آنکھیں جو ہمیشہ سخت اور سنجیدہ رہتی تھیں اب نرم و نازک دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر کھلنے لگی، حالانکہ اس کے گالوں پر آنسو تھے۔ وہ متضاد احساسات کے بیچ میں گھر گئی تھی۔ ایک طرف تو اسے اپنے بیٹے پر فخر تھا جس نے زندگی کی تلخی کو اتنی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، دوسری طرف اسے احساس تھا کہ وہ ابھی بہت کم عمر ہے، اتنی سی عمر میں دوسرے لوگوں سے مختلف باتیں کرتا تھا۔ اس نے تنہا زندگی کے خلاف جد و جہد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس زندگی کے خلاف جس کا ہر شخص عادی تھا، جس کی وہ خود بھی عادی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، میرے لال، تو تنہا کر ہی کیا سکتا ہے؟ لیکن اسے خیال آیا، ایسا کہنے سے اس کی تحسین اور قدردانی کا وہ جذبہ کم ہو جائے گا جو وہ اپنے بیٹے کے لیے محسوس کر رہی تھی۔ پاویل نے اپنی ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی،
اس کی محویت کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی ماں کو اس حقیقت سے روشناس کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کی وہ وکالت کرتا تھا۔